السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام حضرت۔ حضرت وہ آپ کا شعر میں نے سنا ویڈیو میں کہ وہ خودکشی کیا ہے، وہ اعلیٰ حضرت کو جو نہ مانے تو خودکشی کر لینا۔ جی جی لوگ بونڈا مچا رہے ہیں، ارے بھائی بلا وجہ کیوں بونڈا مچا رہا ہوں؟ نیت تھوڑی ہے یہ کہ جان سے مر جاؤ۔ آدمی جی زبانی طور سے محاورے میں کہہ رہا ہے کہ اگر حالت کو نہ مانو تو خودکشی کر لینا۔ ہوں جیسے حالت کا بھی تو شعر ہے، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، ہاں کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے۔ جی 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 سرکار، تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا کہنا صاحب؟ اب سرکار ڈبا دیں گے۔ ہاں بتائیے، یہی تو میں نے کہا تھا کہ ایسا تھوڑی نیت ہے اعلیٰ حضرت کی۔ ایسی حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ جہاد امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں، تم اب چاہے ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ۔ ہوں تو صاحب یہ تو محاورے میں آپ نے کہا ہوگا نا، کیا تھا وہ شعر آپ نے جو پڑھا تھا؟ اعلیٰ حضرت سے جل رہے ہو تم، ہاں ہاں، اس سے بہتر ہے خودکشی کر لو۔ تو یہ تو آدمی محاورن کہتا ہے، ایسا تھوڑی نیت ہے کہ جا کے تم مر جاؤ، تو محاورن اب زبانی اصل میں حضرت شیخ سعدی شیرازی کا کے فارسی شعر کا ایک مفہوم ہے، اور اس میں جو ہے حضرت شیخ سعدی شیرازی نے ایک فرمایا کہ جی جو انسان، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو، جی جی کہ جو انسان حسد رکھتا ہے اسے یہ چاہیے کہ وہ اسی حالت میں مر جائے۔ اس یاد میں وہ عام محاورہ بھی دے، تم چلو اور پانی میں ڈوب کے مر جاؤ، جی جی ایسا کہہ دیتے ہیں لوگ باغ۔ تو محاورے والی بات الگ ہے، زبانی پکڑا الگ ہے۔ ہم زبان سے کہتے ہیں ہاں زبانی طور سے جملہ غلط ہے، لیکن نیت تھوڑی ایسی غلط ہے۔ جی، جیسے میں نے ایک بات بتایا کہ آدمی کہتا عاجز ہو کر کے جا جی؟ خودکشی کر لے جا۔ ہاں 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 ہاں، تو ایسا غصے میں کہہ دیتا آدمی، یا زبان کا کہہ دیتے ہیں زبان کا جملہ غلط ہے، لفظ غلط ہے۔ جی جی اعلیٰ حضرت نے تو لکھا ہے کہ جن حضرات نظام الدین، معین الدین نام بھی نہیں رکھنا چاہیے، یہ القاب ہیں بزرگان دین کے۔ جی احکام جی شریف میں لکھا ہے کہ نظام الدین، محی الدین، معین الدین یہ اولیاء اللہ جی کے القاب ہیں۔ القاب ہیں، جی ہاں جی تو ہاں آج تو عام بات ہو گئی کہ جو جی نام ہی رکھ رہے ہیں لوگ باغ۔ جی 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 تو اب ایسی باتوں کو لوگ باغ پکڑ کی وہ بنا لیتے ہیں بلا وجہ، یہ حسد جلن بھرن میں۔ نہیں، اصل میں ان کو آپ جو کو ہے، پیغام پہنچا دیں اسی تعلق سے، تاکہ میں چینل پہ ڈلوا دوں گا تاکہ بدگمانیاں لوگوں کی دور ہو جائیں بس۔ نہیں اس کا ایک جواب ہے میرے پاس۔ ہاں ایسا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے شکوہ لکھا تھا، ہاں، جوابی شکوہ، ہاں شکوہ جواب، پھر پہلے شکوہ لکھا تھا، پھر بعد میں جواب شکوہ لکھا تھا۔ ہاں ہاں، بے شک بے شک ہاں شکوہ، ہاں، تو وہ شکوہ ہے، وہ شعر جو ہے جی شکوہ ہے، بعد میں جواب شکوہ آ جائے گا۔ ہاں ہاں ہاں، بے شک بے شک، ہاں جواب شکوہ جائے گا، صحیح ہے۔ جی نہیں، وہ بھی تو کہا ہے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں جی کافر ہندی ہوں پر میرا یہ ذوق و شوق، لب پہ صلاۃ و درود، دل پہ صلاۃ و درود۔ جی تو یہاں کیا کہو کہ نا، انہوں نے سیدھا سیدھا کافر بولا اپنے آپ کو کہ میں کافر ہندی ہوں، جی مگر ہندی کہہ کے بولا انہوں نے، وہ نیت ہندی کی ہے جی جی کہ ہندوستان کا رہنے والا، وہ کیا نیت سے وہ کافر کا لفظ بولا ہے؟ جی جی کیونکہ کفر کے ایک معنی ناشکری کے بھی تو ہوتے ہیں۔ جی 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 کفران قرآن نعمت، شکر، کفران نعمت جس کو بولتے ہیں۔ ایک کافر وہ ہے جو دین اسلام سے خارج ہو۔ جی جی تو میں نے ایک بار اعلیٰ حضرت کے شعر کی بھی تشریح کر کے بتائی تھی، جو دیوبند والے اعتراض کرتے ہیں نا، وہ کون سا شعر ہے؟ جی، کثرت بعد قلت پہ، کثرت بعد قلت پہ روشن اکثر، درود۔ ہاں ہاں، وہ ذلت، جی جی، عزت بعد کثرت، ذلت، ہاں عزت جی، بعد ذلت پہ عزت لاکھوں۔ بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ جی تو ہاں جی ایک ہاں، تو پاکستان میں کوئی وہ نوری ہے، وہ کہہ رہے نہیں یہ بادہ نہیں ہے بودا ہے، بودا۔ تو یہی بودا، مظفر صاحب نے بھی کہا کہ نہیں بودا نہیں ہے بودا ہے، بود دوری، جی جی بودا جی بودی کے، وہ یعنی اللہ کی طرف تعویلیں کر رہے تھے۔ جی جی تو میں کہ نہیں، یہ شعر جو ہے وہ اس معنی میں نہیں ہے بادہ بودا، وہ تو بات کے معنی میں ہی ہے، جی لیکن اس کا مطلب جو لوگ لے رہے ہیں کہ ذلت کا لفظ جو استعمال کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس بادہ عزت ذلت کب ہوئی اللہ کے رسول کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ جی تو جی میں نے قرآن کی آیت سے جواب دیا، میں جی یہ جی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جی یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو جب تم میرے دین سے پھر جاؤ گے میں دوسری قوم کو لاؤں گا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ پھر میں نے کہا اسی میں آیا، اسی آیت میں اذلۃ جی، علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، کہ جو مومنوں پہ نرم ہوں گے کافروں پہ سخت ہوں گے۔ سخت ہوں گے۔ جی تو میں کہ یہ لفظ ذلتی تو اللہ نے نازل کیا اذلۃ علی المؤمنین، جی 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 تو میں کہ یہ ذلت کس معنی میں ہے؟ نرمی کے معنی میں ہے؟
کہ عزلت المومنین، مومنین پہ نرم ہوں گے، میں کہ وہاں بھی نرمی کے معنی مراد لیے جائیں گے کہ عزت بعد ذلت تلاقوں سلام، یعنی نرمی کے بعد آپ کو عزت ملی، یعنی اپنے اخلاق سے پیش آئے، نرمی سے پیش آئے، وہ معنی مراد لیا جائے گا۔ جی 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 یہ تو کیا ہے، کچھ سے کچھ مراد لے لیتے ہیں۔ بالکل حق۔ اب میرے تو آپ یہ پیغام پہنچا دیں، یہ الیاس قاضی نے جو بکھیڑا کھڑا کیا ہے بریلی میں، اس جی جی کے تعلق سے لوگ بچیں، آپ کا پیغام عوام تک پہنچنا ضروری ہے، کیونکہ آپ نے تو انشاءاللہ پہلے سے ہی کہنا شروع کر دیا، بہت ہرے جی طوطے اور سفید طوطے کب سے آپ پڑھ رہے ہیں، مگر یہ لوگ کیوں نہیں مان رہے ہمارے عالم لوگ؟ عالم اب کیا کہا جائے حضرت، یہ ہمارے جو علماء ہیں یہ اپنا پیٹ صرف دیکھتے ہیں، دین نہیں دیکھتے۔ وہی اکبر بادشاہ کی طرح سے بک رہے ہیں یہ لوگ، جو اکبر بادشاہ زمانے میں عالم بک گئے تھے۔ جی ہاں صحیح کہہ رہا ہوں، پیٹ جی، دیکھ رہے ہیں۔ اگر دین دیکھا ہوتا ان لوگوں نے تو آج ان لوگوں کے چراغ تک نہیں جلتا۔ ارے صاحب پہلے اس نے یہ تک کہا، یہ الیاس قاضی نے لکھا ہے صاحب کے علماء مقدس پتھر ہیں، چومو آگے بڑھو۔ جی ہاں آگے بڑھ جاؤ، جی ہاں۔ اور اس کے علاوہ کیا کیا اس نے نہیں لکھا صاحب، ہمیں سب معلوم ہے، ہم تو بہت پہلے سے جانتے ہیں، ہم تو جب اصل میں حضرت مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے اس نے اتنی بڑی بات کہی کہ علماء جو ہے مثل پتھر ہیں، ان کو چومو چاٹو آگے بڑھ جاؤ۔ اب دیکھ لیے اتنی خراب بات جو ہے اس نے کہی، پتھر سے جو ہے اس نے تشبیہ دے دی، ٹھیک ہے۔ اب علماء کو چاہیے تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، جو انسان ایسی فکر رکھتا ہے علماء کرام کے تعلق سے، اس کا تو ہر اعتبار سے بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے علماء جو ہیں اللہ کی پناہ، بس وہ اچھے کام دیکھ رہے ہیں صاحب، نمازیں سکھا رہے ہیں، غسل کے طریقے، وضو کے طریقے، بس یہی دیکھو گے تم، پھر یہی دیکھنا ہے تو پھر اوروں کو بھی مت دیکھو، دوسروں کو بھی مت دیکھو پھر۔ تو ان کو یہ بھی تو نہیں سمجھ میں آیا، خود اپنی زبان سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ عالم کی توہین کہیں کہیں کفر سرزد ہو جاتا ہے عالم کی توہین کرنے سے۔ تو اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ کھلم کھلا جو ہے وہ عالم کی توہین کی اس نے، ٹھیک ہے۔ پتھر بتایا کہ علماء مقدس پتھر ہیں، چومو آگے بڑھو، یعنی چومو آگے بڑھو، اس نے بھی توہین کے یعنی رکو مت ان کے بعد، چومو آگے بڑھو۔ ہاں توہین آمیز یہ جملہ جو ہے بول کر کے چلا گیا، لیکن علماء جو ہیں اسی نے چند ٹکڑے پھینک دیے علماء کے سامنے۔ اب کہاں پتھر، کہاں مقدس، کہاں قبلہ، کہاں ایسا لگ رہا ہے کہ اسے انڈر گراؤنڈ لمبی چوڑی فنڈنگ ہے، یہ تو انڈیا میں جو چندہ کر رہا ہے دکھاوا ہے، پردہ ڈالنے کے لیے باہر سے جو آ رہی ہے لمبی چوڑی، جی 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 جی، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ اتنا کہاں سے آ رہا ہے، تو لوگ یہ کہہ دیں گے انڈیا میں گھر گھر چندہ کر رہے ہیں، ڈبے رکھ رہے ہیں، اس لیے یہاں سے ہو رہا ہے۔ جی 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 جی، یہ اتنا لمبا چوڑا حضرت، آپ سمجھو کہ بریلی دنیا میں نام ہے، اس کے لاکھوں عالم دنیا میں ہیں بریلی کے ماننے والے، لیکن آج کیا منظر اسلام کی شاخیں کھل رہی ہیں جگہ جگہ، گھر گھر میں، انڈیا میں، یو پی میں، ہر جگہ کھل رہی ہیں کہیں؟ نہیں 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 نہیں، منظر اسلام جہاں کا وہیں اب جامعۃ الرضا حضرت اظہری میاں صاحب نے بنایا، اس کے علاوہ اس کی بھی شاخیں نہیں کھل رہی پوری دنیا میں۔ جی جی جی، اظہری میاں کے سب سے زیادہ مرید ہیں، لیکن شاخیں آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا کہ بمبئی میں کھل گئی، دلی میں کھل گئی جامعۃ الرضا کی، جی، لیکن ان کی تو پورے ہندوستان میں شاخیں کھل رہی ہیں۔ اتنا پیسہ آپ یہ بتاؤ یہ ڈپو سے بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ جی جی جی، یہ سمجھنے والی بات ہے کہ بمبئی میں بلڈنگ خریدنا، جے پور میں، کوٹا میں، ہر جگہ، یہ تو میرے چندے سے میں سمجھتا ہوں یہ دکھاوا ہے، ورنہ ان کو انڈر گراؤنڈ لمبی چوڑی رکھ رہے ہیں۔ ہاں کہیں نہ کہیں سے ہے ان کا معاملہ۔ مجھے معلوم ہوا تھا، میں حضرت مولانا آصف رضا خان صاحب کے پاس بیٹھا تھا ایک بار، جی جی، تو حضرت کے منہ سے جملہ نکلا تھا بیٹھک میں کہ جب کراچی میں اجتماع ہوا تھا تو وہاں کی حکومت نے، امریکہ کی حکومت نے 2 ہرے کلر کے جہاز کر کے پاکستان کراچی روانہ کیے تھے۔ جی جی، تو اس بات سے میں نے رزلٹ نکالا کہ پھر اس کا مطلب وہاں کی حکومت سے ان کا انڈر گراؤنڈ کنیکشن ہے۔ ہاں کنیکشن ہے کہ تم اتنے اچھے کام کر کے دکھاؤ کہ لوگ دیوانے پاگل ہو جائیں، پھر اس میں 2-3 باتیں ایسے ملا دو کہ ان کے ایمان برباد ہو جائے۔ جی جی، اب آپ ہی سمجھو 14 سال میں کسی بھی عالم نے، کسی بھی ولی نے، مفتی اعلی ہند علیہ الرحمہ بھی انتقال ہوا، اور اس سے پہلے کتنے، نوری میاں صاحب، حضرت اعلی رسول نوری میاں صاحب، کبھی کسی بزرگ نے آج تک یہ اصطلاح قائم نہیں کی کہ تم کسی کو بلانا تو مدینہ کے بلانا اپنے مرید کو، صحیح بات ہے، یا مکہ کے بلانا۔ اس نے یہ کوئی بڑی، آپ سمجھو کوئی بڑی پلاننگ ہے اندرونی کی جو اس نے نئی اصطلاح بنائی ہے۔ جی جی جی، کہ جب بھی کوئی جا رہا ہے کہیں پر کہ آؤ مدینہ جا، یہ مدینہ شریف کا مذاق بنانا ہے۔ صحیح بات ہے، انسانوں کو مدینہ کہنا، وہ انسان ناپاک ہے کس حالت میں، تم اسے مدینہ کہہ رہا، پاک بھی ہے تو کیا مطلب آ رہا ہے؟ مدینہ مطہر ہے،
مدینہ جو ہے مدینہ پاک کرنے والا ہے. ہاں مدینہ پاک کرنا. اب یہ انسانوں کو مدینہ کہہ کے یعنی مدینہ شریف کا مذاق بنانا ہے. جی جی بالکل بالکل. بلکہ ہم نے یہ تک سنا ہے کہ لیٹرین کے اندر کوئی جا رہا ہے تو اس کو بھی بلا رہا ہے تو جانے وہ تو ایسے ان کے بارے میں جانے کیا کیا سن رکھا ہے اس معنی میں اس معاملے جی میں. اور جی پھر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھے میٹھے رسول کہتے ہیں. جی معاذ اللہ رب العالمین. اور اگر میں کہہ دوں الیاس تو بہت ہی زیادہ میٹھا ہے ہاں اس کے ماننے والوں میں. اور عمران اتاری اس سے بھی زیادہ میٹھا ہے میٹھا. ہاں اور اس کی بیوی اس سے بھی زیادہ میٹھی ہے. جی تو کیا ارے کیا بدتمیزی اب بدتمیزی نظر آ رہی ہے تمہیں. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں الیاس کی بیوی بہت میٹھی ہے, عمران کی بھی بہت میٹھی ہے. ہم نے دیکھی نہیں ہے لیکن ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ بہت میٹھی ہے. جی جی یہ بھی تو مسلمانوں کو میٹھا میٹھا کہہ رہے ہیں تو ہم ان کو میٹھا میٹھا کہہ رہے ہیں. جی جی جی. اب برا کیوں لگ رہا ہے ان لوگوں کو کہ صاحب عمران بہت میٹھا ہے, الیاس بہت میٹھا ہے, اور وہ حبیب اتاری بہت میٹھا میٹھا, اس کی جی بیوی جی تو اور جی بھی زیادہ میٹھی ہے. جب وہ اتنا میٹھا ہے تو بیوی تو اور زیادہ میٹھی ہوگی. جی 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 جی. تو یہ بات ان کو ہضم نہیں ہوگی صاحب انہی لوگوں کو. صحیح بات ہے. اور اللہ صحیح. کے رسول کو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لفظ بولتے ہیں میٹھے میٹھے آقا. جی جی. اور پھر مسلمانوں کو بھی میٹھے میٹھے کہتے ہیں, مسلمانوں کو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں. جی جی جی. یعنی فرق ہی کہاں رہا صاحب. جبکہ ہمارے اکابر کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اسلامی بھائی نہیں کہا جا, سنی بھائیوں. ہاں سنی بھائیوں, بس یہی جی صحیح ہے سنی بھائی. آج جی. مفتی ورنہ اعظم ہند نے اسلام کے ماننے والے تو اپنے آپ کو وہابی, دیوبندی, رافضی, یہ لوگ بھی تو اپنے آپ کو اسلام کے ماننے والے گردانتے ہیں. بریلی ایک بار آیا تھا تو وہاں معلوم ہوا کہ مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ جیسے ولی میاں, جو ولی میاں صاحب کا مزار ہے نا قدیری سلسلے جی سے جی حضرت جی ولی جی میاں جی رحمۃ اللہ جی علیہ, کہ جی انہوں نے ایک سلسلے کی پہچان کی ٹوپی الگ بنائی تو آپ بھی الگ بنوا لو, تو منع کر دیا کہ نہیں نہیں, جی جی. منع فرما دیا تھا سرکار مفتی اعظم ہند نے. یعنی کوئی ہمیں الگ سے پہچان نہیں بنانا ہے. جی جی جی. یہ تو الگ سے پہچان بنا لیے کہ صاحب یہ کرنا ہے وہ نہیں. کیا معلوم کس کس طرح کی انہوں نے ایک تو جی میں نے جی یہ تک دیکھا ہے بھروچ ضلع میں جو حضرت بابا ریحان رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے وہاں پر, جی کبھی آپ گئے ہوں تو وہاں لیٹرین کا دروازہ میں نے خود ٹوائلٹ میں ہرا دیکھا ہے اور اندر لوٹا ہرا دیکھا میں نے. جی اور یہ کوٹا میں بھی دیکھا ہے جامع مسجد میں جو گھنٹہ گھر پہ لیٹرین کا جی دروازہ ہرا لوٹا ہرا, میں خود گیا ہوں ٹوائلٹ میں. جی. اور یہ کہتا ہے قاضی کہ میرا بس چلتا تو میں ہری گھاس پر نہیں چلتا, میں مجبوراً ہری گھاس پر چلتا ہوں. ہاں. اب حضرت آپ تو ماشاءاللہ بہت روشن ضمیر, اب آپ سمجھے اس قول سے اس کا یہ قول کہاں جا رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے میرا بس چلتا تو میں ہری گھاس پر نہیں چلتا, میں مجبوراً ہری گھاس پر چلتا ہوں. ہاں ہاں. یعنی جی یہ قول کہاں جا رہا ہے آپ سمجھیے. جی 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 جی. یہ قول جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. جی یہ اللہ تعالیٰ کو ادب سکھا رہا ہے جی کہ یہ مطلب یہی تو ہوا نا, پیدا تو اللہ نے کی ہری گھاس, جی. ظاہر ہے. یعنی یہ اللہ کے رسول کا ادب اللہ کو سکھا رہا ہے. جی معاذ اللہ رب العالمین. بتاؤ, یعنی اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم تھا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے شریف کا رنگ ایک دن ہرا ہوگا جی ہے. تو جی بالکل. یہ اللہ کو ادب سکھانا ہی تو ہوا نا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا بس چلتا تو میں ہری گھاس پر نہیں چلتا. تو یہ تو وہی بات ہو گئی کہ اللہ نے ہری گھاس بیکار پیدا کر دی تھی. نہیں تو اب اس کی اگر کوئی آدمی ایسا آ جائے جو اس کی طبیعت ہری کر دے. ارے صاحب میں ایک بات بتاؤں, یہ پہلے شروع میں بہت اچھا تھا, مخلص تھا. جی جی جی. جب یہ کام آگے نہیں بڑھا تھا نا, اور ہر آدمی وہی ہوتا ہے شروع میں جب کام آگے نہیں بڑھتا تو بڑا اخلاص سے پیش آتا ہے. جی جی جی. اور جیسے ہی اسے ہوائی جہاز ملے اور جب اس کا عروج شروع ہوا تو اس نے سب کو ایکسائٹ کرنا شروع کر دیا, عالموں کو, فاضلوں کو, سب کو ایکسائٹ. جی جی جی. اس کو اب دیکھا میرا کام دنیا میں چھا گیا عالموں کے ذریعے سے, تو پھر اس نے اپنا ایک نیا سسٹم شروع کر دیا. جی جی جی. یہاں تک کہ اس نے اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوایا, معاذ اللہ. اور اس نے نیا سلام لکھا اعلیٰ حضرت کی طرز پر کہ آلو بیگن ٹماٹر کی سبزی بنا کر سلام. مولی گاجر کو سلام. اچھا, 2 شعر تو اس میں بہت ہی خطرناک تھے. ایک اس نے نکلوا دیا ابھی نئی میں سے, فیضان سنت. تار اور سوئچ کو سلام. ہاں وہ تو ہیں, لیکن ایک جو اس میں تھا, ایک یہ تھا شروع والی میں کہ جب سگانے مدینہ کو تو دیکھے جوڑ کر ہاتھ ادب سے ان کے آگے, اشک بار آنکھ ان پہ جما کر تو سلام کہنا. جی یہ تو بہت ہی خطرناک تھا. اس نے یہ کہا کہ کتوں کے سامنے کھڑے ہو جانا مدینہ شریف میں اور پھر ان کے سامنے رونا پھر سلام کہنا, یہ تو بہت بڑی گستاخی تھی. صحیح بات ہے. تو اس نے یہ شعر نکلوا دیا وسائل بخشش میں سے, باقی سب ہیں. جی. ایک تو یہ ہے کہ کاش ہوتا میں سخت سیدوں کا بن کے دربان پہرا بھی دیتا, رب نے بھیجا ہے انسان بنا کر تو سلام کرنا.
تو میں نے کہا کہ یہ کیا انسان بن کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی خدمت نہیں کر سکتا سیدوں کی؟ کہہ رہا کاش میں کتا ہوتا، کاش ہوتا میں سخت سیدوں کا بن کے دربان پہرا بھی دیتا. یعنی سیدوں کے گھر میں کیا سید لوگ کیا کتا پالیں گے جو یہ پہرا دے گا؟ اب کہیں گے لوگ تمنا کر رہا ہے، تو تمنا کیوں کر رہا ہے بھیا کتے کی؟ اللہ نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تجھے اتنا بڑا درجہ ملا، پھر بھی تو کہہ رہا ہے کاش میں کتا ہوتا. جی جی جی. یعنی یہ کیا ہے، اعلیٰ حضرت کے سلام کی مقابلے اس نے سلام لکھا تھا تاکہ لوگ مجھے ان سے بڑا عاشق رسول سمجھے. جی جی جی. یہ تھا مطلب کہ اعلیٰ حضرت نے حضور کے جسم مبارک کے ایک ایک حصے پہ سلام بھیجا ہے، آنکھ پر سلام بھیجا، کان پر سلام بھیجا، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، جس پر اٹھ گئی دم دم اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جسم سے اٹھا غنی کر دیا. یہ سب یعنی اعلیٰ حضرت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مبارک پہ سلام بھیجا تو اس نے سوچا کہ میں ایسی چیزوں پہ سلام بھیجوں جو اعلیٰ حضرت نے بھی نہیں بھیجا ہو. لیکن دیکھو اعلیٰ حضرت کا سلام دنیا میں پڑھا جاتا ہے، اس کا سلام اتاری تک نہیں پڑھتا ہے. نہیں آج الحمدللہ اس کا سلام مجھے معلوم ہے کہ اتاری بھی نہیں پڑھتے ہیں. جی صحیح بات. وہ اگر کہیں پڑھ بھی دیں گے، میرا چیلنج ہے کہ اگر یہ کہیں جمعے میں پڑھ کے بتا دیں میں 1,00,000 روپے انعام دوں گا اگر اس کے وہ پورا شعر پڑھ دیں جو اس نے لکھے ہیں. جی جی جی. جن جن پہ اعتراض ہے وہ پڑھ دیں تو 1,00,000 روپے میں سے رہ جائیں اگر 20 سلام میں لوگ نہ ٹوک دے تو. جی جی. کتنی جگہ لوگ ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیں گے بھیا یہ کیا کر رہا، کون سا سلام پڑھا تو؟ رت تھا یہ کوئی سلام پڑھ رہا تو کہ تربوز سر پہ اٹھا کر سلام کہنا. میں نے کہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جب تربوز لے کے جائیں گے تو تربوز کو تو پکڑنا پڑے گا سر کے اوپر، تو پھر ادب کہاں رہے گا حضرت؟ جی جی. اب یہ کہتے نہیں انہیں محبت بہت زیادہ ہے، تو کون سی محبت ہے کہ ایسے یہ اکیلے ہی محبت کرنے والا پیدا ہوا ہے اللہ کے رسول سے؟ جی. ہر مسلمان حضور کا عاشق ہوتا ہے کہ یہ نرالا پیدا ہوا ہے کیا؟ جی. یہ اس نے کیا ہے اوور ایکٹنگ کر کے، ابھی اس نے وسائل بخش میرے پاس یہی موجود ہے، اس میں لکھا ہے کہ جو مدنی چینل نارے دوزخ سے بچائے گا اور انشاءاللہ باغ جنہ دلوائے گا، یعنی جنت دلوائے گا مدنی چینل. دیکھو تم. جی جی جی. یہ لکھا ہے اس نے وسائل بخش میں. جی جی. پہلے کہتا تھا مدنی چینل وہ ٹی وی کو مارو شیطان کو، مارو شیطان کو. میرے گھر میں اگر ٹی وی آ جائے تو سمجھ لینا اسے پاگل خانے بھرتی کر دینا گا. کوئی کہ میرے گھر میں ٹی وی آ گئی. جی. کیا کیا حضرت اس کے تو علامہ ارشد القاری صاحب بھی سنا ہے، بعد میں ناراض ہو گئے تھے. جی جی جی. اور یہ علامہ کوکب نورانی کون تھے، احمد نورانی صاحب، جی وہ بھی سب خلاف کے صاحب اس کو. جی ہاں. شاہ احمد نورانی صاحب ہے نا؟ جی ہاں شاہ احمد نورانی. کہ ہمیں ایسا معلوم نہیں تھا یہ ایسا ہو جائے گا، لیکن بعد میں اس نے ایک دم سب کو الگ کرنا شروع کر دیا. جی جی. اور فیضان سنت میں حضرت میرے پاس یہی ہے کہ اس نے صاحب لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کھڑے اور یہ بیٹھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 31 میں لکھا ہے. جی جی. بہت توہین کی ہے، بہت توہین صاحب کے لکھا ہے. لانڈی کے قبرستان جتنے لوگ تھے سب کی بخشش ہو گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا ٹوٹ کے آ گیا تو بھی وہیں رہتا تو تیری بخشش ہو جاتی. یعنی اللہ کے رسول کا جس کو دیدار ہو رہا اس کی بخشش نہیں ہو رہی، اور جو اس کے اجتماع میں اس کی بخشش ہو رہی. جی جی. اور سب سے بڑی گستاخی تو ہے کہ بہت سی کرنی ہے صاحب، ایک دو نہیں ہے، اس کی تو داستان ہے گستاخیوں کی. 1-2 لاکھ کرامتیں اس کی بن چکی کم بیش. اور ایک تو ویڈیو میں اگر لوگ نہ مانے تو گوگل سے ریسرچ کر کے نکال سکتے ہیں. اتنا رد الیاس قاضی تو پوری اس کی حقیقت سب سامنے آ جائے گی، کتنے عالم رد کر رہا ہے اس کا آج دنیا میں. صحیح بات صحیح بات. تو ایک تو میں دیکھ رہا تھا ویڈیو کے ایک پوچھے مسئلہ حضرت سے، یہاں مسئلہ پہ یہ ہے نا حضرت کہ ہم جو اس کے رد میں باتیں کر رہے ہیں یا تقریریں کر رہے ہیں یا جو بھی پڑھ رہے ہیں، پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ آمنے سامنے ایک بار ہو جائے نا، ہاں یہ ساری قلعی کھل جائے. یہ سب سے اچھا ہے کہ بھئی یا تو تم ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. اگر کوئی پڑھا لکھا شخص، ذی علم شخص، اگر اس کے سامنے الیاس بیٹھ جائے پھر وہاں اپنی کرامتوں کا ظہور کرے. وہ انہوں نے کہا تھا نا عالم نبیل فاضل جلی حضرت مولانا مفتی سید کفیل صاحب بریلی والوں نے. جی جی جی. کہا چتوڑ میں تقریر ہوئی، دعوت اسلامی کی دھجیاں اڑائی ہوں گی، انہوں نے تو کہنا اکٹھے ہو گئے میرے پاس آ گئے. تو کہا کہ میں نے شرط رکھ دی کہ میں الیاس سے صرف 5 سوال کروں گا بس. جی. وہ 5 سوالوں کے جواب دے دے، پھر مجھ سے وہ 500 سوال کر لے. جی. تو پھر یہ بات ہی نہیں کرا پاس سے، کیونکہ وہ سمجھ رہا ہوگا نا کہ کیا سوال کیا جواب دے پائے. عالم تو ہے نہیں، امیر اہل سنت کہلواتا اپنے آپ کو. جی جی جی. اور یہ کہہ رہا تھا، یاد آ گئی مجھے کہ میں مجدد نہیں ہوں، حضرت پیران پیر بھی مجدد نہیں تھے،
معاذ اللہ رب العالمین. جبکہ حضرت کا لقب ہے محی الدین جیلانی. جی صاحب لقب ہے دین کو زندہ جو دین کو زندہ کرے وہ مجدد نہیں ہو سکتا. بتائیے. اللہ اکبر. اور پھر اور آگے بڑھا کہتا ہے اب یہ بتانا چاہ رہا کہ میں بہت بڑا بزرگ ہوں مگر میں مجدد نہیں ہوں. یعنی اس نے پیرانے پیر کو کہا کہ بہت بڑے ولی تھے بزرگ تھے مگر وہ بھی مجدد نہیں تھے. اور پھر کہتا ہے کہ صحابہ کرام بھی مجدد نہیں تھا. اب لو اور 10 گنا اور آگے بڑھا پھر کہتا ہے کہ صحابہ کرام میں کوئی مجدد نہیں تھا. جی تو میں نے بتایا وہی صحابہ کرام کو مجدد ہونے کی کیا ضرورت تھی جب سید الانبیاء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. جی صحابہ کرام کے مجدد ہونے کا کیا مطلب آ رہا ہے؟ تو کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام بھی مجدد نہیں تھے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میں بھی بہت بڑا بزرگ ہوں مرتبے والا ہوں مگر میں مجدد نہیں ہوں. یعنی اس نے حضرت ایسا پیسہ دے دے کہ یہ لاکھوں روپے دے رہا ہے ایک آدمی کو 50,000 روپے تنخواہ دے رہا ہے. آپ کو تو معلوم ہوگا. جی 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 یہ اپنے مبلغ کو 50,000 روپے دے کے خرید رہا ہے یعنی پبلک میں جال پھیلا رہا ہے اس طرح سے. جی 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 بھائی اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کہ تم 10 لاکھ مبلغوں کو 50,000 کیسے دے رہا ہو؟ صحیح بات ہے. کم سے کم 10 لاکھ مبلغ ہیں سب کی تنخواہ 50,000 کسی کی 1 لاکھ کسی کی 50 ایسی ہیں. بڑوں کی تو اور بھی زیادہ ہوں گی. جی 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 چھوٹے کی یہ سنا ہے چپراسی کی 15,000 ہے صاحب. جی تو اب اتنا پیسہ صاحب میں سمجھتا ہوں ڈبوں وبوں سے نہیں کر سکتے. ان کو ودیشوں سے لمبی چوڑی ہاں لمبی چوڑی ان کی فنڈنگ ہو رہی ہے. اور کیوں مدنی چینل کا خرچہ بہت تگڑا کئی کروڑ کا مدنی چینل کا خرچہ ہے. جی 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 تو حضرت وہ تو آپ نے بہت اچھا. میرا تو ایک پیغام یہ ہے آپ کے میرے ذریعے چینل میں جائے کہ بھائی یہ بریلی کو علماء میٹنگ کر کے یہ دعوت اسلامی کو اپنے قبضے میں لے لیں. جتنے ان کے ذمہ دار آنے مرکز بلا لیں بریلی. جی جی وہ کہتے ہیں کہ آپ کام کرو کوئی روک ٹوک نہیں کہ الیاس کو دامن چھوڑ دو بس ختم بات. تو کرو کام اور جو ہم بتائیں گے اس حساب سے آپ کو چلنا ہوگا بس. جی 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 آپ سے کہا کوئی منع نہیں کرا ہم بھی ساتھ دیں گے. میرا تو ایک پیغام ہے کہ علماء بریلی ان سب کو بلا کر ذمہ داروں کو بلا کر پیغام دے کے بریلی بلائیں اور کہیں گے آج کے بعد اب الیاس قاضی کا کوئی ساتھ نہیں دے گا نہ نام لے گے جب تک کہ کلمہ نہیں پڑھے توبہ نہیں کرے. جو اس نے کیا ہے وضاحت نہیں کرتے. جو سلام کو اس نے مذاق بنایا ہے جو اس نے بال کو بال مبارک کے بٹا ہے لبیک اتار کے نعرے لگوائے بڑے پیر صاحب کو کہا مجدد نہیں تھے صحابہ کرام بھی نہیں تھے اور بھی جنے کیا کہ حضرت پوری داستان ہے صاحب اس کے بارے میں. جی جی ایک واقعہ میں سناتا ہوں جلدی میں کہ ایک آدمی کہہ رہا اس کے سامنے ویڈیو میں سامنے کہہ رہا کہ حضرت کوئی وعدہ خلافی کرے تو کیا حکم ہے اگر دیر کر دے کہ ارے کوئی اگر مجبوری ہے عذر ہے تو کوئی بات نہیں ویسے نہیں کرنا چاہیے بہت سخت گناہ ہے. جنے ایسے کچھ بتایا اس نے. کہا کہ پھر وہ اس کے سامنے کہہ رہا ہے کہ حضرت امیر اہل سنت وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پہنچایا تھا جب میں مدینہ شریف گیا تھا تو آپ کو سلام پہنچایا تھا تو وہ مجھ سے دیر ہو گئی یعنی میں وعدہ پورا نہیں کر پایا. جی تو اب یہ بیٹھا بیٹھا کرسی پہ کہہ رہا ہے لبیک یا سیدی یا رسول اللہ لبیک یا یہ نہیں کہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے سب کے سامنے. جی یعنی ایک ڈرامہ تھا کہ اس نے ایسا سکا پڑایا ہوا کہ دنیا میں پیغام جا کے دیکھو اللہ کے رسول ہمیں سلام بھیجا. جیسے نہیں حضرت آپ سے کہوں کہ حضرت مولانا اسد اقبال صاحب شاعر ہندوستان طوطی ہند کے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت نظام الدین اولیاء حضرت خواجہ غنی نواز بھی نہیں حضرت نظام الدین اولیاء نے آپ کو مجھے خواب میں سلام بھیجا تھا کہ اسد جب جاؤ تو اسد اقبال کو میرا سلام پہنچا دینا. تو میں کہوں کہ حضرت آپ خیریت ہیں تو آپ کو بالکل تو بیٹھیے میں کہوں بیٹھ نہیں رہا اب پیغام سنے بہت بڑا کیا کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ سے آپ کے پاس سلام آیا کہ کس طرح کے خواب میں نے دیکھا کہ حضرت فرما رہا ہے کہ نظام الدین اولیاء میری طرف سے اسد اقبال کو سلام کہہ دینا. تو آپ کیا کرسی پہ بیٹھے رہیں گے؟ خوشی میں آپ جھوم جائیں گے بلکہ اچھلنے لگیں گے اور کتنی خوشیاں منائیں گے اور پھر اللہ کے رسول کی بارگاہ سے اس کے بعد سلام آ رہا اور یہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. صحیح بات ہے. کیا یہ ڈرامے بناتا حضرت. مجھے پہچان نہیں لکھن پور میں ہمارا ساتھ میں پروگرام ہوا تھا ایک بار. جی نہیں پہچانے وہ مولانا نظام الدین صاحب کو بلایا تھا میں نے براؤں سے. جی جی براؤں شریف سے حضرت مولانا نظام الدین صاحب بھی تھے الہ آباد میں اور آپ بھی تھے. وہ لکھن پور جو جگہ تھی نا لکھن پور. جی جی تو اس میں وہ آپ کا گلا ملا بیٹھ گیا تھا. اس وقت میں نے حدیث شریف پڑھی تھی بخاری شریف کی پڑھی. جی 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 شاید یاد نہیں آ رہا ہوگا آپ کو. لکھن پور ہے الہ آباد سے 10 کلومیٹر دور ہے گاؤں. جی جی وہ کھیت میں ہوا تھا. اس میں حضرت مولانا نظام الدین صاحب مرحوم جن کا انتقال ہو گیا نا وہ بھی تھے. جی 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 اور ناظم تو شاید آصف پرتاپ گڑھی نہیں تھے شاید دوسرے تھے اس میں. جی آصف پرتاپ گڑھی صاحب ہی ہوں شاید دھیان نہیں آ رہا.
ایک مفتی تبریز عالم صاحب تھے جو مظہر اسلام میں پڑھاتے تھے آج کل ہاں پڑھاتے تھے جی، آج نان پارا میں آج ہاں وہ تھے، پھر آپ جی کی وہاں پر شاعری ہوئی تھی ماشاءاللہ سبحان جی جی ٹھیک ہے، جی، تو بہت آپ کا ٹائم لیا، بہت قیمتی ٹائم میں بتا دوں گا. بہت شکریہ بہت شکریہ اور یہ بہت آپ نے شکریہ. جو شعر پڑھا ہے دیکھو ظاہراً تو غلط ہوتا ہے، بہت سے شعر ایسے ظاہراً غلط ہیں، لیکن ان کا معنی دیکھا جاتا ہے کہ دل میں جی نیت کیا ہے بندے کی. جی ایسے تو جی حضرت منصور اللہ نے ان الحق کہا، مگر دیوبند جی بریلوی والے آج تک دونوں ان کو ولی مانتے ہیں. جی حضرت منصور اللہ نے ان الحق کہا لیکن فتویٰ لگا، لیکن ولی مانتے ہیں لوگ ان کی نیت کی وجہ جی سے جی کہ جی بھائی جی حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے جو بندہ نوافل پڑھتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. جی 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 تو میں نے پڑھا تھا تذکرۃ الاولیاء میں حضرت خواجہ وحید اختر رحمۃ اللہ لکھا ہے، حضرت منصور جی اللہ کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا، کہا کہ اللہ جی نے مجھے اپنی رحمت سے بخش دیا. کہا وہ دو گروہوں کے ساتھ کیا ہوا جو کہ آپ کے اپوزٹ تھا، ایک فیور میں تھا. کہا اللہ جی نے دونوں کو بخش دیا، ایک شریعت کی وجہ سے میرا مخالف تھا اور ایک میری محبت میں میرا موافق تھا، اللہ نے دونوں گروہوں کو بخش دیا. ماشاء اللہ. دیکھیے ان الحق کہا لیکن وہ ان کی زبان سے نکلا، میں نے کہا وہ آواز اللہ کی تھی، ان کے منہ سے نکلی تھی، لیکن شریعت والوں نے ان پر فتویٰ لگایا. جی تو یہ ہوتا نیت کا معاملہ. تو حضرت ٹھیک ہے میں اس کو ڈلوا دوں گا پیغام کو، ٹھیک ہے حضرت، ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک اجازت ہے نا، ٹھیک 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 جی. ٹھیک، سلام.